لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں زیادہ کر دے، اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ حدیث کی اس کلاس میں آج ہم کتاب الآداب شروع کر رہے ہیں۔ کتاب الآداب میں سب سے پہلا باب حیا کے بارے میں ہے۔ اس باب کا نام ہے حیا اور اس کی فضیلت، اور اس بات کی ترغیب کہ انسان اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 683 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی کچھ اوپر 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ راوی کو 60 یا 70 میں شک ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے کچھ زیادہ فرمایا تھا یا 70 سے زیادہ فرمایا تھا، راوی کو اس بارے میں شک۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے ایمان کی مثال ایک درخت کی ہے، اور جتنا بڑا درخت ہوتا ہے آپ کو پتہ اس کی اتنی زیادہ شاخیں ہوتی ہیں، اتنی گھنی شاخیں ہوتی ہیں۔ تو ایمان بھی ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی 60 یا 70 سے کچھ زیادہ شاخیں۔ اب یہ جو مختلف نیکیاں ہیں یہ ساری اس کی شاخیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ایک بہت بڑی شاخ ہے، اس کا تنا توحید ہے، اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تہجد ادا کرنا، یہ ساری اس کی بڑی بڑی شاخیں۔ اور حسن اخلاق اس کی بہت بڑی شاخ ہے۔ ایک اس کی شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ، تو سب سے بڑی شاخ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا جو تنا ہے وہ توحید ہے، اور اسی میں سے ہی باقی ساری نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ اس کی جو سب سے ادنا شاخ ہے، جو ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ تو یہ بھی نیکی، کوئی نیکی بڑی ہے، کوئی نیکی چھوٹی ہے، کوئی شاخ زیادہ بڑی ہے، کوئی شاخ نسبتاً چھوٹی ہے۔ تو حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہاں پہ ہمارا اصل موضوع حیا ہے۔ حیا سے کیا مراد ہے؟ حیا کی 2 قسمیں ہیں عام طور پہ۔ ایک تو فطری حیا جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو ننگا رکھنا پسند نہیں کرتا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد، یہاں تک کہ ایک بچے کو بھی آپ کہہ دیں نا کہ بیٹا آپ کی شیم ہو گئی، آپ تو گندے بچے بن گئے، تو بچہ اس وقت وہ بھی محسوس کرتا ہے اس بات کو۔ یہ ہے ایک فطری حیا جو انسان کے اندر ہے۔ اور ایک دوسری حیا ہوتی ہے جس کو ہم روحانی حیا کہتے ہیں۔ یہ روحانی حیا جو ہے یہ بھی ہر فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ ہر شخص کے اندر ایک فطری جھجک ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے کیسے بچے۔ اس کی مثال میں آپ کو پریکٹیکلی دیتی ہوں۔ یہاں میز پہ کسی کا موبائل رہ گیا، یا کوئی پرس کسی کا پڑا رہ گیا یہاں پہ، کیا خیال ہے آپ میں سے کوئی اسے دیکھے گا تو اٹھا کے لے جائے گا؟ میرا خیال ہے میجورٹی جو ہوگی وہ اسے سوچ کے چھوڑ دے گی کہ یہ چیز میری نہیں ہے، جس کی ہوگی وہ خود ہی لے لے گا۔ اور آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، نہیں میں نے نہیں لینی، آپ کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔
اب جو شخص تو اپنی اس فطری جھجک کو ختم کر لیتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے، اور جو اپنی اس فطری جھجک کو باقی رکھتا ہے، اپنی ضمیر کی آواز پر دھیان دیتا ہے، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جتنی زیادہ حیا ہوگی انسان اتنا زیادہ ایمان والا ہوگا، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں لاتی۔ اگر وہ جسمانی حیا ہے تب بھی، اور اگر وہ روحانی حیا ہے تب بھی وہ انسان کو گناہوں سے روکے گی۔ حیادار انسان جو ہے وہ چالاک، تیز ترار نہیں ہوتا، دھوکہ فریب دینا نہیں جانتا، وہ عام طور پر سیدھا اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ حیا اسے گناہوں سے روکتی ہے۔ حدیث نمبر 684، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کمواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا؟ آپ گناہوں سے سب سے زیادہ دور تھے اور نیکیوں کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، خواہ وہ جسمانی حیا آپ کہہ لیں یا آپ روحانی حیا کہہ لیں۔ آپ جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو بجائے اس کے کہ زبان سے آپ کسی غلط لفظ کو نکالیں، آپ کے چہرے کے تاثرات سے صحابہ جان جاتے کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورت کا سب سے بڑا زیور شرم و حیا ہے۔ یہاں پہ ابو سعید خدری کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں، گھر کے اندر والی جگہ پہ کوئی کمباری لڑکی ہو اس سے زیادہ حیادار تھے۔ تو لہٰذا ایک عورت کا زیور شرم و حیا ہوتا ہے۔ یورپ اسی زیور کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور وہ اس کوشش میں بہت حد تک کامیابی ہو چکا۔ آج ہماری عورت ننگی ہو چکی ہے، وہ گھر کے گوشے میں نہیں بیٹھتی، وہ بازار میں پھرتی، وہ جاب کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوپٹہ اس سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کی زیب و زینت ساری غیروں کے لیے ہے۔ تو اس زیور کو ختم کرنے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے۔ یورپ نے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ ہم مسلمان سوسائٹیوں کو دیکھنا چاہیے، ہم مسلمان بچیوں کو دیکھنا ہے، مسلمان خواتین کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنے زیور کو کیسے بچاتی ہیں، کیسے اپنی شرم و حیا کا وہ تحفظ کرتی ہیں۔ جب تک وہ شرم و حیا کا تحفظ کرتی رہیں گی معاشرہ محفوظ رہے گا، اور جب انہوں نے اس شرم و حیا کو چھوڑ دیا تو پھر وہی حال ہوگا جو نور مقدم کا ہوا۔ میرا خیال ہے آپ سارے لوگوں کو اس کے واقعہ کا پتہ ہوگا۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ 3 دنوں سے اس کے گھر رہ رہی تھی، اور والدین بھی خیر سے اتنے شرم و حیا سے عاری تھے کہ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہماری بچی کسی غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ پہلے تو اس کو نوچتا گھسوڑتا رہا، اس کے بعد وہ اس کو شادی پہ مجبور کرتا رہا، وہ نہیں مانی تو اس پر جس طرح بہیمانہ تشدد اس کے بوائے فرینڈ نے کیا، میرا خیال ہے آپ اخباروں میں سب کچھ پڑھ چکے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پورے کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا۔ اور پھر اس صورتحال میں نہ تو وہ آدمی کے والدین نے کوئی نوٹس لیا، نہ لڑکی کے والدین نے نوٹس لیا، اور خیر سے یہ شرم و حیا نہ کرنے کی وجہ سے یہ سارے واقعات پیش آئے۔ شریعت ہمیں ایک ہی بڑا سادہ سا اصول دیتی ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں اکٹھے نہ ہوں، اگر وہ اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا۔ ان باتوں کو یہ لبرلز یا NGOs روایت پرستی کہہ دیتے ہیں، تنگ نظری کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے اسی نے ہی ہم عورتوں کے تحفظ کا انتظام کیا ہے۔ اپنی اس فطری شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کر لیجیے۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب و حفظ سر، راز کی حفاظت کا بیان۔
قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وعدے کو پورا کرو، پوچھا جائے، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ دو شخصوں کے درمیان خفیہ بات چیت اور راز کا نام ہے۔ یہ ایک امانت ہوتا ہے، اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اور اس کی پاسداری کا مطلب راز کی حفاظت ہے۔ یہیں سے ہی امام نووی نے استدلال کیا ہے کہ جو وعدہ ہے وہ دو شخصوں کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، ایک امانت ہے، ایک راز ہے۔ جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو پھر اس راز کی حفاظت بھی ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 685 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ اس راز کو پھیلائے۔ اصل بات ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نشر کرنا، ان کے بارے میں تفاصیل بتانا اسے پسند نہیں فرمایا۔ وہ ان دونوں کے درمیان ایک راز ہے۔ وہ شخص قیامت والے دن بدترین آدمی ہوگا جو اپنے بیوی سے کیے ہوئے معاملات کو اپنے دوستوں کی محفل میں بیان کرے، یا وہ عورت بدترین ہوگی جو ان معاملات کو اپنی سہیلیوں میں بیان کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک طریقہ ہے، شادی ہوتی ہے ضرور پوچھا جاتا ہے ہاں جی خامد نے تمہیں کیا دیا، منہ دکھائی کیا دی تھی، فلاں بات کیسے کی تھی، فلاں کیا کیا تھا۔ ساری کارروائی سہیلیاں ادھر سے بڑے شوق سے سنتی ہیں اور ادھر سے دلہا کے دوست بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور تو اور میکے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے بارے میں ہاں جی تمہارے میاں کا رویہ تمہارے ساتھ کیا تھا، تمہارے اندر کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا حرکات ہوئیں۔ تو بات یہ ہے ان چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اور تھوڑا نہیں بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا ہے۔ یہ جو خلوت ہے اور محبت ہے یہ ایک راز ہے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ اس کی مثال ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائی کہ جیسے کوئی شیطان کسی شیطان سے ملاپ کرے سر عام لوگوں کے سامنے، اس کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے اپنا ایک راز شیئر کیا اور اسے کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ ان بیوی نے یہ راز کسی اور بیوی کو بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے واقعہ کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ سورہ تحریم میں ہے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب رسول نے اپنی کسی بیوی کو کوئی بات چھپا کر بتائی اور پھر اس بیوی نے جب آپ کا راز ظاہر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات پہ اتنا سخت عتاب کیا کہ وہ آیات پڑھ کے ڈر آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر طلاق کی دھمکی دے دی ازواج کو، عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن، شاید کہ تمہارا رب تم سب کو طلاق دے دے اور تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کرتے۔ اور یہ سارا عتاب کس وجہ سے ہوا تھا کہ ایک بیوی نے آپ کا راز نہیں رکھا اور اس کو دوسری بیوی کو بتا دیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لیے درج کیا، حالانکہ اللہ چاہتے تو وہی آ جاتی جس میں ازواج مطہرات کو عتاب ہوتا اور ان کے لیے ڈانٹ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اس لیے رکھا تاکہ یہ قیامت تک پڑھا جائے اور عورتوں کو پتہ چل جائے کہ خامندوں کے راز اگر افشا کریں تو اتنی سخت سزا ملتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ خامند کا راز رکھنا ہے۔ خامند کی ساری باتیں آ کے تو میکے والوں کو پوری کی پوری رپورٹ جب تک نہ دی جائے تو عورتوں کے پیٹ میں وہ بات ٹکتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں ذکر کیا۔ میں نے تو آپ کو بڑا مختصر سا بتایا ہے، اگر وہ آیات پڑھیں تو انسان کانپ کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ طلاق کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ تم ساری بیویوں کی جگہ پہ اپنے نبی کو اور بیویاں دیتے جو تم سے بہتر ہو۔
تو اصل وجہ کیا بنی تھی؟ اصل وجہ راز کا ظاہر کرنا، اور وہ آیت کے شروع میں موجود۔ تو اس لیے خواتین کو خاص طور پہ اس سلسلے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 687، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھیں۔ حضرت فاطمہ تشریف لے آئیں، ان کی چال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں مرحبا کہا اور کہا میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، ان کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کیں جس سے وہ خوب روئیں۔ جب آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی جس سے وہ ہنس پڑیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے آخری دنوں میں پیش آیا۔ بعض علماء کا تو خیال ہے کہ شاید آپ کے یہ وفات کے آخری دن کی بات ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے مرض کے جو آخری دن ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری کے لیے آئیں، آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں مرحبا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے پاس جاتے تو وہ انہیں مرحبا کہتی، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتی اور انہیں اپنے پاس بٹھاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آتی تو آپ کا بھی طریقہ یہ تھا، آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے، کھڑے ہوتے ان کے استقبال کے لیے، ان کی ماتھے پہ بوسہ دیتے اور انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بھی کرتی۔ تو اس دن چونکہ آپ بیمار تھے تو آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھا دیا۔ ان کی چال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال آپس میں بہت ملتی جلتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ سے چال ڈھال میں اور گفتگو میں اور کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ ملتا ہو۔ یعنی حضرت فاطمہ کی چال ڈھال، گفتگو کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ اب اس کان میں سرگوشی کرنے کے ساتھ حضرت فاطمہ جو تھیں اتنی پریشان ہوئیں، زاروں کے تار رونے لگ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بے چینی دیکھی، ان کی پریشانی دیکھی تو دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کی جس سے وہ خوش ہو کر ہنس پڑیں۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا اور تم پھر بھی روتی ہو۔ ہوا یہ کہ ازواج مطہرات ساری بیٹھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے آخری دنوں میں تمام ازواج حضرت عائشہ کے گھر آ جاتی تھیں آپ کی عیادت کے لیے، اور جب حضرت فاطمہ آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے نہیں ان سے بات کی، ان کے کان میں بات کی، اور حضرت عائشہ نے اس بات کو بہت نوٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے کوئی چھپا کر بات راز کے ساتھ حضرت فاطمہ کے ساتھ کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہی بات حضرت فاطمہ سے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اتنی اہمیت دی کہ ہم تمام ازواج بیٹھی ہوئی تھیں، ہمارے درمیان سے تمہارے کان میں ایک بات کی ہے، تمہیں اتنی اہمیت دی ہے تو تم پھر بھی رو رہی ہو۔ حضرت عائشہ نے اس چیز کو نوٹ کیا، تم پھر بھی رو رہی ہو، تو بتاؤ کیا بات ہے، کیوں روتی تھی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول نے جب سب کے سامنے بات کرنی پسند نہیں کی، ورنہ آپ سب کے سامنے بات کر لیتے، انہوں نے میرے کان میں بات کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک راز کی بات کرنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے راز کی بات کی ہے تو میں ان کی بات کو کیوں اوپن کروں؟ یہ حضرت فاطمہ کا جواب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا میرا تم پر جو حق ہے میں اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو دوبارہ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے بات کہ تب تو اللہ کے رسول زندہ تھے اور ان کے راز کی حفاظت کی جو تم نے بات کی تھی
میں نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور میرا تم پر حق ہے۔ رسول میں تمہارے باپ کی بیوی، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی ماں لگتی ہیں، تو اس حق کی وجہ سے جو میرا تم پر ہے میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے تمہیں کیا کہا۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں اب بتا دیتی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، ان کا زندگی میں نے ان کے راز کی حفاظت کی، اب بتا دیتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھ سے کان میں بات کی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت جبریل مجھ سے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ دور کرتے تھے، یہ بھی راوی کو شک ہے۔ صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل رمضان میں 1 دفعہ دور کرتے، اور اب کی مرتبہ یہ دور 2 دفعہ فرمایا، یعنی جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سے جو پہلے رمضان گزرا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے 2 دفعہ دور کی۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی۔ عام طور حضرت جبریل میرے سے 1 دفعہ دور کرتے تھے۔ دور کیا ہوتا ہے؟ حافظ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو سپارہ سناتا ہے، دوسرا پہلے کو سناتا ہے، اس کو ہم دور کہتے ہیں۔ یعنی حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل 1 دفعہ دور کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دفعہ دور کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی۔ آپ نے اس سے یہ سبق لیا کہ شاید میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے حضرت جبریل نے اس دفعہ 2 دفعہ دور کیا۔ تو تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے اچھا پیش رو ہوں۔ یہ سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو صبر کی تلقین کی تھی، یہ ساری بات پتہ کر۔ تو حضرت فاطمہ نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا تو فرط محبت سے اور فرط غم سے رونے لگ پڑے۔ جب آپ نے میری بے چینی دیکھی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا فاطمہ تجھے یہ پسند نہیں کہ تو تمام مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، یا اس امت کی تمام عورتوں کی تم سردار ہو؟ تو میں ہنسنے لگی جو کہ تم نے دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ان کے کان میں سرگوشی کی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، یا تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی۔ تو اس حدیث میں بھی راز کی حفاظت کرنے کا اور اسے لوگوں سے چھپانے کا بیان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عائشہ کے سوال کرنے کے باوجود آپ کا راز ظاہر نہیں کیا۔ ہاں، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی کہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی موت کا ذکر کیا تھا، اپنی وفات کا ذکر کیا تھا، اور دوسری دفعہ جب سرگوشی کی ہے تو مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار۔ اب اس حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا کہ اگر جذبات کا بے ساختہ اظہار ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا، یہ سن کے فرط غم سے رونے لگ پڑیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس میں جزا فضا نہ ہو، بین نہ کیے جائیں، کوئی غلط کلمہ نہ منہ سے نکالا جائے، اونچی آواز سے جاہلیت کی باتیں نہ کی جائیں، فطری انداز میں اگر کوئی غم کا اظہار کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اسی طرح خوشی کا بھی فطری انداز سے اظہار کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت فاطمہ نے کیا، ہنسنے لگ پڑی جب اس میں فخر و غرور کا اظہار نہ ہو۔ حدیث نمبر 688 حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے ہم کو سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے آپ کی 10 سال خدمت کی۔ اس وقت حضرت انس کی عمر جو ہے وہ 10 سال کی تھی،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت انس کی عمر 20 سال کی. تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, خود بھی بچے تھے. آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا. اصول تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, آپ بچوں کے پاس آتے تو ان کی تربیت کے لیے انہیں خود سلام کرتے. آج ہم انہیں سلام کریں گے تو بچوں کو عادت پڑے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دی. مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی. ظاہر ہے حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر رہے تھے, تو یہ واپس اپنی والدہ کے پاس جب آئے تو لیٹ ہو. میں جب آیا تو والدہ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے روکا تھا. میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا. میری والدہ نے پوچھا وہ کیا کام تھا. میں نے کہا وہ ایک راز ہے. میری والدہ نے کہا ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا. یعنی ان کی والدہ ام سلیم نے ان سے پوچھا کیوں دیر ہو گئی. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کام کیا. انہوں نے پوچھا کیا کام ہے. کہنے لگے کہ نہیں وہ تو اللہ کے رسول کا راز ہے. اور والدہ کی تربیت کا بھی انداز دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول کا راز کسی کو نہ بتانا. حضرت انس نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت میں تم سے ضرور بیان کرتا. حضرت انس حضرت ثابت کو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی والدہ کو بھی یہ بات نہیں بتائی. انہوں نے حضرت ثابت کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کے رسول نے انہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا. تو اگر میں نے وہ راز بیان کرنا ہوتا تو میں اپنی والدہ کو بتاتا, میں تمہیں بتاتا, وہ اپنا راز اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے. تو لہٰذا اس حدیث سے بھی آپ کو راز کی حفاظت کرنے کا سبق ملتا ہے. ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتی ہوں, ایک عام زندگی کے بارے میں. ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات دل کی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, دکھ سکھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ باتیں بھی آپ کے پاس راز ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے آپ سے بات کی اور آپ وہ بات آگے پہنچا دیں کسی اور کو, ٹھیک ہے. یا بعض اوقات کوئی آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے کسی مسئلے میں, اس وقت وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری بات سن تو نہیں. اب یہ جو ادھر ادھر دیکھنا ہے وہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ شخص چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس معاملے کا کسی اور کو نہ. تو یہ جو مشورہ کسی نے لیا ہے آپ سے, یہ بھی ایک راز ہوتا ہے. اگلے نے آپ سے کہا یا نہیں کہا میری بات کسی کو نہ بتانا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یہ راز ہوتے ہیں اور ان کی حفاظت کرنی ہے. شریعت ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے. ہاں ایک پوری محفل میں بات ہو رہی ہے, وہ ظاہر ہے اگلے نے بھی اس کو راز نہیں رکھا. 4 بندوں کے درمیان بات ہو رہی ہے, اگر اگلا کہہ دے کہ جی یہ 4 بندوں کے درمیان بات ہو رہی ہے, اس کو اور نہ کسی کو بتائیں, پھر وہ بھی ہماری بات چیت امانت ہوتی. ہم لوگ اس بارے میں بہت غیر محتاط ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا کہ میاں بیوی کے معاملات میں پورا معاشرہ دلچسپی لے رہا ہوتا ہے, صحیح ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیے, یہ ہماری اخلاقی اقدار ہیں. ان رازوں کی حفاظت کیجیے. ہاں اگر بات اوپنلی ہو رہی ہے پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں پہ اس طرح بات نہیں ہو رہی, آپ کے سامنے جو بات ہوئی ہے آپ اس کے امانت دار ہیں. ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے, باب الوفاء بالعہد و انجاز الوعد. وعدے کو پورا کرنے اور وعدے کو نبھانے کا بیان. قال اللہ تبارک و تعالی واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وقال اللہ تبارک و تعالی واوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم. تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جب تم وعدہ کرو. وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے کہ تم وہ باتیں کرو جن پر تم عمل نہیں کرتے. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کہا ہے.
ایک وعدہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان لوگوں سے کرتا ہے، اس وعدے میں آپ کے عام وعدے آ جاتے ہیں، آپ کی دوستوں کے سے آپ نے وعدہ کیا میں تمہارے گھر آؤں گی، میں فلاں چیز تمہیں دوں گی، یا تجارتی وعدے اس میں آ جاتے ہیں۔ نکاح بھی ایک معاہدہ ہے جس میں میاں بیوی ایک معاہدے میں بندھے ہوتے ہیں، اس طرح کے اور بہت سے معاہدے ہوتے ہیں۔ ہمارا تمام معاشرہ انہی معاہدوں کے ساتھ چلتا ہے۔ قوموں کے معاہدے ہوتے ہیں بین الاقوامی، لوگوں کے معاہدے ہوتے ہیں، کوئی دو لوگوں کے درمیان، کچھ پارٹیز کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، کچھ تجارتی معاہدے ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کے وعدے کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدے کو پورا کرنا اس کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا۔ اب ایک وعدہ تو ہے جو انسانوں سے کر رہا ہے، اور ایک وعدہ ہے جو انسان اپنے رب سے کر کے آیا ہے۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ وعدہ الست، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کی تمام روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ تو انسان ایک وعدہ اپنے رب سے کر کے آیا ہے، تو لہٰذا رب سے کیے ہوئے وعدے کا بھی خیال رکھو، انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کا بھی خیال رکھو، اور جو بین الاقوامی معاہدات ہیں ان کا بھی خیال رکھو، جو کسی ادارے کے ساتھ معاملات ہیں وہ وعدے بھی پورے کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وعدے کو پورا کرنے کا، اس میں یہ تمام معاہدات شامل ہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو وعدہ توڑنا بھی ایسے ہی ہے۔ آپ نے وعدہ کر لیا میں فلاں یہ کام کروں گا، کل کو تم نے فلاں کام نہیں کیا تو تم نے وہ بات کی جو تم نے نہیں کی۔ اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے کہ تم وہ نہ کرو جو تم کہتے نہیں۔ تو ان تمام آیات سے آپ کو وعدہ پورا کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے، اور آپ کو احساس دلایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کے وعدے بھی پورے کرنے ہیں جو اللہ کے ساتھ اس نے کیا۔ اس نے انسانوں کے جو درمیان وعدے انڈیویجولی ہوئے انہیں بھی پورا کرنا ہے، اور جو اس نے وعدے کیے من حیث القوم انہیں بھی پورا کرنا۔ جس قدم پر بھی آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا کرنے کے پابند ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نہ پورا کریں تو دنیا میں بھی آپ بے وقار ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی آپ پوچھے جائیں گے، آپ سزا پائیں گے۔ حدیث نمبر 690 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس آدمی میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے اب اس حدیث کے مطابق؟ پہلے حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 خصلتیں بتائیں۔ وہ 4 خصلتیں کون سی بتائیں؟ سب سے پہلی، وہ امانت دار نہ ہو، بے ایمان ہو۔ جب وہ امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں فلانا بے ایمان ہے۔ اب بے ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان اور امانت داری یہ دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ امانت دار کوئی ہے تو تب ایمان والا ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو ایمانداری بھی نہیں ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہو، گالی گلوچ کرنا شروع کر دے۔ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ منافق کی۔ منافق کی 2 قسمیں قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، متقین کے بعد کفار کا ذکر کیا، کفار کے بعد منافقین کا ذکر کیا، اور پھر منافقین کی 2 قسمیں بتائیں۔ منافق کی ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو عقیدے کی منافق ہوتی ہے۔ یہ لوگ عقیدتاً اللہ کو مان نہیں رہے ہوتے، زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوتے ہیں، اور زبان سے اس کے برعکس اسلام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کمیونسٹ لوگ، سیکولر
ایتھیسٹ لوگ، یہ سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ دل سے اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے، زبان سے وہ چونکہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ورنہ ان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست نہیں ہے۔ کمیونسٹ لوگ، سیکولر لوگ، ایتھیسٹ لوگ، ملحد، دہریے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے، لیکن چونکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں لہٰذا مسلم نام بھی ہیں ان کے، اور اپنے آپ کو وہ مسلم کہلانے پر شاید اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ منافق ہیں جن کے دل میں اللہ پہ ایمان موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی موجود ہے، لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اس کے باوجود ان کا دعویٰ ہوتا ہے جی ہم مسلمان۔ 70% لوگ روزہ نہیں رکھتے، اتنے ہی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اتنے ہی لوگ حجاب نہیں کرتے، اور اس کے باوجود دعویٰ ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی رکھتے ہوں، ایمان بھی ان کا ہو، وہ اللہ کا انکار نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ان کا ایمان ان سے وہ برائیاں چھڑوا نہیں سکتا جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ نیکیاں نہیں کروا سکتا جن نیکیوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ لوگ عملی منافق کہلاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو آپ پر وحی اتر آتی تھی، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے، لیکن آج کل کے دور کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں مقرر کر دیں کہ یہ نشانیاں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اور وہ نشانیاں 4 ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، پھٹ پڑے، اپنے آپ پہ اسے قابو نہ ہو، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ ہو۔ تو یہ 4 جو نشانیاں ہیں یہ عملی منافق ہیں، یہ عملی منافق کی نشانیاں ہیں، اور اگر کسی میں یہ 4 نشانیاں ہوں تو وہ پکا منافق ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خالص منافق ہوگا، خالص، پکا پکا، کیونکہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک مومن وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، ایک مومن بے ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایک مومن کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، اسے اپنی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا منہ سے جو آیا بک دیا اور پھر بعد میں معذرتیں پیش کی جائے۔ جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں سے ان میں سے ایک خصلت پائی جائے، فرض کیا جی وہ بات کا سچا ہے، قول کا پکا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، بے ایمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت موجود ہے جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا۔ تو ایک مسلمان کو ان 4 چیزوں سے بچنا ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے، وہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ منافق۔ یہ ہر مسلمان کو اپنا گریبان جو ہے اس میں جھانکنا چاہیے، میں ان میں سے کہاں کہاں کوتاہی کر رہی ہوں۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ روزے رکھے اور اگرچہ نماز پڑھے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے باوجود اگر یہ صفات اس کے اندر ہوئیں تو وہ منافق ہوگا۔ بڑا سخت معاملہ ہے، چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں غور کیجئے اور اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت عملی نفاق میں مبتلا ہے، لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی تعداد 100 میں سے 10% ہے، لیکن ان نماز پڑھنے والوں کی اور روزہ رکھنے والوں کی بھی اکثر تعداد ان برائیوں میں مبتلا ہے، جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کی، بے ایمانی کی، زبان پہ کنٹرول نہ ہونے کی، اور اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں 313 لوگ تھے اور انہوں نے عرب کی سب سے بڑی قوت پر غلبہ پا لیا تھا غزوہ بدر میں، اور کیا بات ہے آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، بہترین جغرافیائی حیثیت رکھنے والے
زمین کے ٹکڑوں پر بھی وہ قابض ہیں، مالدار ممالک میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا بات ہے، وہ 313 ہو کر غالب آ جاتے تھے، آج 1.5 ارب ہو کر غالب نہیں آتے، جوتیاں کھاتے ہیں، اور تھوڑی نہیں زیادہ جوتیاں کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے۔ یہ نفاق کی جو 4 نشانیاں ہیں، میرا خیال ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہر فرد کے اندر موجود ہے، اور مصیبت یہ ہے ہم انہیں غلط گناہ بھی نہیں سمجھتے، ہم انہیں روٹین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے ایسا شخص، مسلم کی حدیث جو کہ الفاظ بڑے خوفناک ہیں، کہ اگرچہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلم ہے، وہ تو اپنے دل میں یقین کر رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک نالائق طالب علم جو ہے جب پیپر کر کے آتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے میرا پیپر بڑا اچھا ہوا ہے، رزلٹ جب نکلتا ہے تو رزلٹ بتاتا ہے وہ کتنے پانی میں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پر نفاق کی ان علامتوں سے بچنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 691، حضرت جابر سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بحرین کا مال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کے بعد بحرین کا مال آیا تو حضرت ابو بکر نے حکم دے کر اعلان کروایا کہ جس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ یا آپ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے پاس بحرین سے مال آیا، یہ بحرین آپ کی زندگی کے آخری حصے میں اسلامی حکومت کا حصہ بنا، تو اگر وہاں سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کر کے آپ نے کہا کہ میں تمہیں اتنا جو ہے اس طرح دوں گا، دونوں ہاتھ بھر کے، اتنا 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 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ مال نہ آیا، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، تب وہ مال آیا۔ تو حضرت ابو بکر نے اعلان کرا دیا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا تھا مال کا یا کسی کا قرض آپ نے دینا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم ادائیگی کریں گے۔ تو حضرت جابر پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے اس طرح اور اس طرح وعدہ کیا تھا۔ بس حضرت ابو بکر نے مجھے لپ بھر کر مال دیا، میں نے اسے گنا تو وہ 500 تھے۔ لپ اس کو کہتے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں کو یوں کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، اور یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا تھا، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، 3 دفعہ فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے ان کو لپ بھر کے وہ مال دیا، تو میں نے گنا تو وہ 500 درہم تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے دگنا اور لے لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا 500 درہم کو 3 سے ضرب دے دیجئے، 1500 درہم جو تھے حضرت ابو بکر نے ان کو دے دیے۔ اب اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ وعدے کا تعلق صرف انسان کی زندگی سے نہیں ہوتا، انسان کی وفات کے بعد بھی وعدہ پورا کرنا ہے۔ باپ فوت ہو گیا، باپ فوت ہونے کے بعد اس کے بیٹے ذمہ دار ہیں اگر اس کا کوئی قرض باقی ہے۔ جیسے اولاد وراثت اپنے والد سے پاتی ہے، والد کا مال ہوتا ہے، اولاد اس کی حصے دار ہوتی ہے، اسی طرح اگر والد نے مال نہیں چھوڑا، قرض چھوڑا ہے، تو اولاد اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ باپ کے قرض کو ادا کرے۔ اسی طرح ایک حکمران چلا جاتا ہے، اس کے بعد میں آنے والا حکمران پہلے حکمران کے کیے ہوئے وعدوں کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو پورا کیا تھا۔ تو لہٰذا ایک بات سمجھ لیجئے کہ وعدے پورے کرنے کا تعلق صرف زندگی سے نہیں ہے، موت کے بعد بھی۔ وہ خواہ انفرادی وعدے ہوں، خواہ وہ حکمرانوں کے وعدے ہوں، یا کسی ادارے کے ہیڈ کے وعدے ہوں۔ آپ کو پتہ کوئی ادارے کا ہیڈ ہوگا،
اس کے بعد جو کوئی ادارہ کا اور ہیڈ آ رہا ہے وہ اس پہلے پالیسی کو وہ چلائے گا اور اس وعدے کو پورا کرے گا. اسی طرح کوئی حکمران وعدہ کر کے گیا ہے، اگلا حکمران آئے گا تو وہ اس کے وعدے کو پورا کرے گا. تو وعدوں کا تعلق وفات کے بعد بھی ہوگا. یہ اتنی اہم بات جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے وعدہ پورا کیا. ہم اگلا باب دیکھ رہے ہیں، باب الامر بالمحافظت علی ما اعتادہ من الخیر. بلائی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کرنے کا بیان. آپ جو نیکی کر رہے ہیں، آپ نے جو اپنی ایک روٹین بنائی ہے نیکی کی، اس روٹین کو برقرار رکھیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب جا رہا ہوتا ہے اور شیطان سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اور جب انسان وہ نیکیاں کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے اور شیطان کے قریب آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو لہٰذا نیکی کے جن کاموں کی عادت ہو ان کی پابندی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دیں. کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر اپنی کوئی نعمت عطا کرتے ہیں کسی قوم کو اور وہ قوم اس نعمت کا حق ادا کرتی ہے، حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اس معاملے کے سلسلے میں اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ اپنی نعمت اس سے واپس نہیں لیتے. ہاں اگر وہ قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ نیکیاں کرنی چھوڑ دیتی ہے جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ نعمت دی تھی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پھر اپنی نعمت واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ اگلے نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا. اور نعمت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے، اس کا شکر کرنے سے، اللہ کی فرما برداری کرنے سے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت پہلے سے زیادہ کر دیتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس نعمت کا شکر کرو گے تو میں تمہیں وہ نعمت پہلے سے بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، اس نعمت کی ناقدری کرو گے، میری نافرمانی کرو گے، شکر نہیں کرو گے، نیکی پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. دنیا میں بھی اللہ نعمت واپس لے لیتے، آخرت میں عذاب دے دیتے. صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی نعمتیں آپ پر ہوں کسی خاص معاملے میں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھر سے جی بدحالی نہیں جاتی، ہمارے گھر سے جی لڑائی نہیں جاتی، ہمارے گھر سے جی بیماری نہیں جاتی، کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا، اپنی حالت کو بدلیں. آپ اپنی حالت کو بدلیں گی، کوئی نہ کوئی خرابی وہاں پہ ہے، اس خرابی کو بدل کے آپ اللہ کی فرما برداری پہ آ جائیے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت کرنا شروع کر دے گا. اور اگر اللہ نے کوئی رحمت کی ہے اور آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے تب بھی وہ رحمت آپ سے چھن جاتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے سوت کو کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. ایسا نہ ہو، نیکیاں بھی کرتے رہو ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہو. کیونکہ اگر آپ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب پلس اور مائنس ہوتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا. آپ یوں سمجھ لیجئے آپ کے پاس ایک بیگ ہے، اس میں آپ اپنی نیکیاں ڈال رہے ہیں، لیکن جب آپ گناہ کرتے ہو تو اس بیگ میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے اور اس سوراخ میں سے وہ نیکی باہر نکل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ جب انسان نیکیاں اور گناہ اکٹھے کر رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیگ میں نیکیاں اکٹھی ہو سکیں گی؟ وہ تو گناہوں کے ساتھ ساتھ مائنس پلس ہو کے وہاں پہ کوئی نیکی جمع نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نیکیاں کرنے چھوڑ دیتے ہو تب بھی یہی حال ہوتا ہے. تو لہٰذا جس نیکی کی آپ کو عادت ہے وہ نیکی کرتے رہیے، وہ نہ چھوڑیے. خواہ وہ نفل نماز ادا کرنے کی ہے، خواہ وہ نفل صدقہ کرنے کی ہے، خواہ وہ لوگوں کے کام آنے کی ہے، خواہ وہ لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملنے کی ہے، خواہ وہ حقوق العباد میں سے کوئی نیکی ہے
کسی کے انسان کے آپ کام آ رہے ہو، اپنی نیکی جو آپ کر رہے ہیں اس نیکی کو کرتے رہیے، بلکہ اپنی نیکیاں بڑھانے کی کوشش کیجیے، نیکیاں بڑھانے کی کوشش کیجیے، گناہ کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا جتنی آپ زیادہ نیکیاں کرتے ہو اتنے اللہ کے قریب آتے ہو، اور جتنے گناہ کرتے ہو اتنے اللہ سے دور ہوتے ہو اور شیطان کے قریب آتے ہو۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے زیادہ قریب ہونا ہے اور ہم نے شیطان سے زیادہ دور ہونا ہے۔ اگر غفلت کی تو پھر ہوگا کیا کہ شیطان کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی، ان پر مدت لمبی ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیسے دل سخت ہوئے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا تھا، تو انہوں نے اپنی کتاب کو نظر انداز کیا، دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے، اللہ کے احکام سے بے پرواہی کی، اللہ سے دور ہو گئے، شیطان کے قریب ہو گئے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فما رعوها حق رعایتها، تو وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا۔ تو یہود و نصارہ ایک مدت گزرنے کے بعد دنیا کی لذتوں میں پھنس گئے، احکام الہی کو پس پش ڈال دیا، دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت نافرمان ہو گئی۔ چوتھی آیت میں بھی انہی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جس رہبانیت کو انہوں نے اپنے طور پر اختیار کیا تھا وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اصل بات ہے عیسائیوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا کہ شاید اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ جو لوگ ان کے راہب بنتے تھے یا راہبات بنتی تھیں ان کے لیے نکاح کرنا، مردوں کے لیے دنیا کمانا، دنیا کے رشتوں میں مصروف رہنا انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا اور اس کو انہوں نے از خود جاری کیا تھا۔ عیسائیوں نے وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ کیوں نبھا نہیں سکے؟ اصل بات ہے یہ فطرت سے جنگ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ عیسائیوں نے اس کو از خود ایک نیکی قرار دیا اور پھر از خود اس کو نیکی قرار دینے کے بعد اس کا حق بھی ادا نہ کر سکے، کیونکہ میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف جنگ ہے اور اس جنگ میں انسان ہارتا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں نکاح کرنے کی اجازت بھی دی، ہمیں اولاد سے محبت کی اجازت بھی دی، ہمیں کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی، لیکن ایک بات ہمیں سمجھایا کہ دنیا تمہارا ٹارگٹ آف لائف نہیں ہوگا، ٹارگٹ آف لائف تمہارا آخرت ہوگی۔ تم نے دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو یاد رکھنا ہے، رہنا دنیا میں ہے، تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ حدیث نمبر 692 عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو اٹھ کر عبادت کرتا تھا پھر اس نے رات کو اٹھنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، یہ جوان آدمی تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو تہجد کی عادت ڈالی تھی، بعد میں غافل ہو گئے۔ تو لہٰذا جو نیکی کرنے کی عادت ڈالی ہے اس نیکی پر قائم رہو، نہ صرف قائم رہو بلکہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرو، بڑھا نہیں سکتے تو کم از کم اس پر قائم رہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی اچھی رہنمائی دی، آپ نے فرمایا کہ احب الدین الیہ ما داوم صاحبہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین بڑا محبوب ہوتا تھا جس پر اس کا صاحب مداومت کرے، یعنی اللہ کے رسول کو دین کا وہ عمل بڑا پسند ہوتا تھا جس کا کرنے والا اس کو ہمیشہ کرتا ہے۔ آپ بھائی روز کے 2 نفل پڑھ لیا لیکن مستقل پر، آپ کے ہر مہینے میں 2000 صدقہ کر دیا کرے لیکن مستقل کرے۔ ہوتا یہ ہے قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے، یہ جو ہمیشہ کا عمل ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ پھر بوجھ بھی نہیں بنتا،
کیونکہ یہ تھوڑا عمل ہوتا ہے، ایک انسان اس کو اپنی روٹین بنا لیتا ہے، یہ بوجھ بھی نہیں بنتا، بجائے اس کے کہ آپ ایک رات تو 10 نفل پڑھ لیں اور اگلے 10 دنوں کے لیے سو جائیں. کیونکہ جب آپ ایک بڑا عمل کر لیتے ہیں تو بعض اوقات وہ نفس پہ بوجھ بن جاتا ہے اور انسان اس کو روٹین نہیں بنا پاتا. آپ ایک مہینے میں 10,000 خرچ کر لیں اور آئندہ سال کے لیے توبہ کر لیں، بھائی نہیں میں نہیں اس کو مینٹین کر سکتی، میں اس کو جاری نہیں رکھ سکتی. تو تھوڑی نیکی کر لیجئے لیکن مستقل کر لیجئے، تھوڑی نیکی کر لیں مستقل کر لیں. جیسے کہ میں نے آپ کو نماز اور صدقے کی مثال دی، اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے، اتنا کر لیجئے کسی کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں، کسی کی مدد کرنے کی کوشش کر لیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر دیجئے، کسی کو کی عیادت کر لیجئے، اور ان نیکیوں کو پھر برقرار رکھیں. صحیح، چھوڑے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دی ریس، جو آہستہ چل رہا ہوتا ہے لیکن مستقل مزاج ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. اور خرگوش کی طرح اگر آپ چھلانگے لگانے لگ جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے، خرگوش تو رہ گیا پیچھے اور وہ جو مستقل مزاج کچھوا تھا وہ جیت گیا. دینی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قطرہ قطرہ تو دریا بن جائے گا، لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ نیکی کر لی تو سو گئے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دین زیادہ پسند تھا جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے. تھوڑی نیکی کر لے لیکن اس کو ہمیشہ کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم